اللہ رب العزت نے پردے کے احکام بطور حیا اتارے ہیں۔ اسلام نے پردے کو بطور حیا، بطور عزت، بطور پاکیزگی، بطور طہارت، یہ اس لیے احکام اتارے ہیں۔ آج جو کہا جاتا ہے نا کہ خواتین کو باہر آنے کے موقع دیے جائیں، خواتین مرد کے برابر آ کر باہر آ کر معاملات، یہ مغرب نے، یورپ نے، امریکہ نے اور ان کافروں نے خواتین کو گھر سے باہر کے نکال کر تجربے کر لیے ہیں، اور وہ تجربے ان کے کہاں پہنچے ہیں؟ آپ گوگل پہ جا کر سرچ کر لیں، اگر وہاں سے نہیں پوچھتے کہ مغرب کی خاتون کتنی ہی اپنی عزت گوا بیٹھی ہے، ان کے نظام معاشرت ختم ہو چکا ہے، گھر کے معاملات ختم ہو چکے ہیں، ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت اولاد کے لیے انقاء ہو چکی ہے جو انہیں نہیں ملتی۔ جس گھر کی خاتون جس نے کام کرنا ہے، اس نے بچوں کو پالنا ہے، تو وہ ماں اسے کہیں گے، اپنی سگی ماں کو بے وقوف ہے ماں کہیں گے۔ اس نے سارا دن نوکری پہ ہونا ہے، اس کی بیوی نے سارا دن نوکری پہ ہونا ہے، اولاد تو نوکروں پالنا ہے، تو اولاد کہاں جائے گی؟ یہ نظام معاشرت ختم ہو چکا ہے۔ وہاں ان نے خواتین کو ٹیشو پیپر کی حد تک بنایا ہے۔ یہ حسن پرستی کی نحوست چلی یہاں سے ہے۔ یہ مرد کی عورت سے محبت حسن پرستی پہ نہیں ہے، اسلام میں ہے بطور قوام ہے کہ وہ نسل کی بڑھوتری کر رہی ہے، تو تیرے لیے اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، بہن ہے تو تیری ذمہ داری میں ہے، بیوی ہے تو تیرے معاملات میں داخل ہے، اور اگر بیٹی ہے تو اس کا ذمہ دار ہے۔ اسلام نے ایک موقع پہ دیا ہے۔ آج کل کسی کی حسن پرستی پہ تعلق، یہ حسن آج ہے کل نہ ہو، راہ جاتے ہوئے کوئی جگہ اوپر سے گرے، کوئی اینٹ لگے، کوئی اور تکلیف ہو، کوئی تیزاب گرے، کوئی بیماری لگے، حسن آج سے آف ہو جائے تو پھر وہ تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ تو اسلام اس کو ویریفائی نہیں کرتا، اسلام اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، اسلام تعلق حلال بتاتا ہے جو اس معاشرے میں نہیں ہے۔ آج ہم مغرب کی مثالیں پیش کرتے ہیں، جی وہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے۔ آپ ذرا ریشو اٹھا کر دیکھ لیں کہ زنا کی ریشو ہمارے مشرق میں ہے یا مغرب میں زیادہ ہے، آپ کو نظر آ جائے گی، آپ کو سامنے آ جائے گا معاملہ۔ خاتون خانہ کا اصل جگہ گھر ہے، گھر سے باہر نہیں ہے، اور باہر جانا ہے تو ضرورتاً جانا ہے۔ کن موقعوں پہ قرآن نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ امت کا بہترین طبقہ خواتین کا رسول اللہ کی حرم ہے، حضور کی عزت ہیں، رسول اللہ کی بیویاں ہیں اور رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، پھر امت کی ماؤں کا نمبر آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جب پردے کے احکام اتارنے پہ آیت اتاری ہے تو سب سے پہلے نبی کی بیویوں کا کہا ہے جو امت کی مائیں ہیں، پھر نبی کی بیٹیوں کا کہا ہے جو ان ماؤں کی اولاد بہن کے درجے میں ہے، اور پھر مسلمانوں کی خواتین کو حکم دیا۔ قرآن کریم کی یہی آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، یا ایھا النبی کل ازواجک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو فرما دیں، وبناتک اپنی بیٹیوں کو فرما دیں، ونساء المؤمنین مسلمان عورتوں کو یہ حکم پیغام پہنچا دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، ضرورت کے درجے میں گھر سے باہر نکلنا پڑے تو ایک لمبی چادر، ایک بڑی ڈیل ڈول والی چادر اپنے اوپر رکھیں۔ اللہ نے وجہ دی ہے، ذالک ادنی ان یعرفن، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس وجہ سے یہ نہیں پہچانی جائیں گی تو تکلیفوں سے محفوظ رہیں گی۔ تکلیف کا معنی صرف چھیڑنا نہیں ہے، بد نظری بھی تو تکالیف اسلام میں داخل ہے نا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ہاں خاتون اپنی طرف سے پردہ پورا کرے اور کچھ بھولے سے کمی بیشی ہو گئی تو اللہ معاف کرنے والا، لیکن آپ تو اپنا معاملہ پورا رکھیں۔ تو یہ اسلام پردے کو حکم دے رہے ہیں۔ جو ہماری ماؤں کے درجے میں ازواج مطہرات، ان کے لیے اللہ ان صحابہ کو کہتا ہے جو اس دھرتی کا افضل ترین طبقہ ہے انبیاء کے بعد، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، آپ نے جب ان سے کسی قسم کی کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی سوال کرنا ہو، کوئی کام ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا رسول اللہ کی بیویوں سے، من وراء حجاب، آپ بھی پردے میں رہ کر بات کریں۔ تو پردہ حکم اسلام ہے، پردہ حکم ربانی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں تو ہم پردہ کرتے ہیں، جی ہمارا خاندان اونچا ہے تو ہم پردہ کرتے ہیں، جی ہم فلاں فیملی سے ریلیٹڈ ہے تو ہم کرتے ہیں، جی نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پردے کے احکام کے پابند ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں۔
اچھا ایک آیت مزید 22 پارے کا پہلا صفحہ اٹھا لیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ قرآن نبی کی بیویوں کو کہہ رہا ہے اور ان کے واسطے سے پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ اپنے گھر میں مضبوط رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، آپ ایسے باہر نہ نکلو جیسے جاہلیت کے زمانے میں عورت بن سنور کے نکلتی تھی۔ یہ کرنا قرار سے نکلا ہے۔ قرار کسے کہتے ہیں؟ یہ جگہ اس کے ساتھ قرار پکڑ گئی ہے، اس کا معنی اس میں ہلنا نہیں ہے، اس کا معنی اس میں جو ہے نا کیا کہتے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ تو عورت کے اصل قرار کی جگہ اس کا گھر ہے، باہر نکلنا منع نہیں ہے، ضرورت میں تو باہر نکلے گی، کوئی بھی ضرورت ہو، شرعی ضرورت ہو، اس نے باہر آنا ہے ضرورت کے معاملات پورے کر کے، لیکن اصل جگہ گھر ہے، اصل جگہ اس کو جاب کرانا نہیں ہے، اصل جگہ اس کی نوکری نہیں ہے، اصل معاملات آپ نے اسے یہ نہیں کہنا میں اس کو کمانے کا ذریعہ بنائے، اصل جگہ گھر، کوئی وجہ ہے، کوئی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کی بنیاد پہ خاتون خانہ باہر آتی ہے تو اسلام بھی اسے منع نہیں کرتا، لیکن وہ احکام کی پابند ہو کر باہر آئے گی۔ کیسے جانے کیسے آنے، اس نے پردے کے معاملات کو دیکھ کر آنا ہے۔ اور کوئی عورت بن سور کے باہر نکلے، حدیث پاک میں ایسی خوشبوئیں لگائے جو راہ جاتے ہوئے کو متوجہ کر دے، اور اسے پردے کا کوئی اہتمام نہ ہو۔ حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لاتی ہیں، یہ معجم الطبرانی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 215، فرمایا لم تزل فی سخط اللہ حتی ترجع الی بیتہا، ایسی غلط کام کر کے باہر نکلنا، پردے کے احکام کو توڑ کے باہر نکلنے والی عورت جب تک باہر رہے گی برابر اللہ کے غضب میں رہے گی جب تک وہ واپس گھر لوٹ کے نہ آ جائے۔ تو یہ اسلامی احکام آپ کے اور میرے فالو کرنے کے لیے، یہ اسلامی احکامات ہمارے لیے ہیں، یہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ہیں۔ اچھا پھر کسی مرد سے کوئی ضرورتاً بات کرنی پڑ بھی گئی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے یا کوئی اور وجہ ہے یا کسی ضرورت کی بنیاد پہ بات کرنی پڑ گئی تو یس اور نو میں بات کرے، مختصر اور پر اثر، لمبی بات نہ ہو، اور اس میں یہ نہ ہو کہ کوئی الفاظ میں ایسی لچک پیدا کر دی جائے کہ بیمار کے دل میں کوئی بیماری اور طمع اور لالچ آ جائے۔ جی نہیں، گفتگو سختی سے کرنی ہے۔ دیکھیں اسلام ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، اسلام اخلاق سے بات کرنا سکھاتا ہے، اور اخلاق کو اتنا اپریشیٹ کرتا ہے اسلام، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرماتے ہیں آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں۔ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب آدمی وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہیں۔ لیکن عورت کو غیر محرم مرد سے گفتگو میں یہ چیز چھوڑنے کا حکم ہے، فرمایا یوں نہیں، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تم نے اخلاق سے بھری ہوئی گفتگو نہیں کرنی، سختی میں گفتگو کرنی ہے اگر کبھی نامحرم سے گفتگو کرنی پڑ جائے۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، وجہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہو سکتا ہے اس کا دل پہلے سے گناہوں میں بیمار ہو تو مزید طمع اور لالچ آ جائے۔ آپ نے بات کرنی ہے تو ٹو دا پوائنٹ بات کریں، قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جو بات کرنے کے اصول ہیں بھائی وہ اتنی لمبی بات نہ ہو، یس اور نو۔ اسلام یہاں تک کہتے ہیں آپ کسی کے دروازے پہ گئے ہیں اور صاحب خانہ گھر میں نہیں ہے، خاتون خانہ سے آپ نے پوچھا وہ گھر میں ہے، جواب آیا جی نہیں ہے، تو تمہیں یہ نہیں چاہیے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کب آئے گا، کس وقت آئے گا، کیوں گیا ہے، کہاں گیا ہے۔ اس بات کا مقصد، اس بات کی وجہ، اس بات کی ضرورت اور ریزن یہ اسلام اپریشیٹ نہیں کرتا۔ بھئی ہے جی ہے جی نہیں ہے جی نہیں ہے، اتنی لمبی بات کا معاملہ نہیں ہے۔ کیوں قرآن کہہ رہا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ہمیں اس پر زیادہ صوفی بصفا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہمارا تو بہت اچھا تعلق ہے۔ ایک دن پہلے ایک میرے پاس بندہ آیا، مفتی صاحب میرا تو بہت اچھا تعلق ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے آپ کوئی وظیفہ دے دیں۔ میں سمجھ گیا کہ بندہ کس نہج پر اور کس چینل سے بات کر رہا ہے، تو میں نے کہا شادی آپ نے کرنی ہے تو آپ نے ماں باپ سے بات کی ہے یا ان کے ماں باپ کو پتہ ہے؟ او جی لیکن چونکہ چنانچہ جی گویا، میں سمجھ گیا بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا جی ایسا وظیفہ تو میرے پاس نہیں ہے جو لعنت تیرے منہ تے بھی وسے تے بجا مولی دے منہ تے بھی آوے، یہ میرے پاس نہیں ہے۔
میں بھی بیٹیاں اور بہنیں رکھتا ہوں, میرے پاس ایسی بات نہیں ہے, اڑ جاؤ یہاں سے. اس بدبختی کے لیے آپ مجھے بات کر. مجھے کہنے لگا اللہ کی قسم میرا تو بہت پاکیزہ پیار ہے. میں نے کہا اپنی بہن ہے؟ جی ہاں. کبھی اس سے پاکیزہ پیار کیا ہے؟ بہن سے تعلق تو ہے. میں نے کہا اس کے لیے مجھ سے وظیفہ پوچھ لے کہ میرے بہن سے اخلاق ٹھیک ہو جائے, میری امی سے گفتگو اچھی ہو جائے. تے کوئی البھی ہے دنیا تے, یہ تجھے شیطان لے کر آیا, شیطان تجھے یہاں لے کر آیا اور تجھے پتہ نہیں کیا سے کیا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, قرآن کہتے ہیں جو شیطان کبھی دل میں غلط خیال ڈالے تو اتنی خوبصورت دلیلیں دل میں ڈال دیتے ہیں, بندہ کہتے ہیں واہ ہے ہی اصل یہی. زَيَّنَهُمْ, زَيَّنَ يُزَيِّنُ تَزْيِين, تزیین کا کیا مطلب؟ خوبصورتی کرنا. اس جگہ میں خوبصورتی کرو, اس کو خوبصورت بنا دینا, اس کی بیوٹیشن دیکھنی ہو نا کہ خوبصورتی اس کی کیا ہے, اس کی اچھائی کیا ہے, تو اسے کہتے ہیں تزیین. قرآن کہتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمْ, شیطان کا کام یہ ہے کہ غیر محرم سے گفتگو میں, غیر محرم کی باتوں میں, غیر محرم کے معاملات میں اتنی خوبصورتی دکھائے گا, بندہ کہے گا واہ کمال ہے. تو شیطانی چکر ہے یہ. شیطان پھر ایسی رسی میں بندے کو لپیٹ لیتے ہیں, ایسے بوتل میں اتار لیتا ہے, ایسے شیشے میں اتار لیتے ہیں کہ وہاں سے نہیں نکل پاتا. اس کی وجہ یہی بدنظری کی ابتدا ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.